بشرا ریاض وٹو کا عمران خان کی زندگی میں کیا رول ہے؟ جب تک عمران خان صاحب کی شادی جمائمہ گولڈ سمتھ سے ہوئی تو ترقی ملی، ورلڈ کپ ملا، شوکت خانم ملا۔ جب ریحام آئی ایک وینس کی مالک، خان صاحب ڈیفیم ہوئے۔ خان صاحب کی ان سے شادی نہ ہوتی تو خان صاحب نے تب بھی وزیر اعظم بننا تھا، لیکن جیل نہ جاتے۔ پنجاب اسمبلی پورے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کیوں اسمبلی توڑی؟ پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں نہ توڑنا عذاب میں پھنس جائیں گے، پیغام دینے والا کون ہے؟ توڑ دو۔ آپ نے اپنی بازیاں خود ضائع کی، اپنے تیر کمان سے غلط جگہوں پہ پھینکے۔ پی ٹی آئی 2-3 دھڑوں میں ہے، اب میں 2-3 دھڑے کہہ رہا ہوں، پہلے میں 2 کہتا تھا۔ ساڈے ملک دی سیاست یاد رکھی بڑی او ظالم ہے، اے بندے کھا جاندی ہے جویں روٹی بندہ کھا جاندا ہے۔ یہ گل دسو کہ سہیل افریدی دا ڈیسیژن بھی کوئی تسی سوچدے ہو کہ وہ کالج دا منڈا سمجھو، ٹھیک ہے وڈی سیٹ مل گئی ہے کے پی کے دی۔ خان صاحب کل بھی جیل میں تھے، خان صاحب آج بھی جیل میں ہیں، خان صاحب کل بھی جیل میں ہو سکتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ہیں جو ٹیٹو پارٹی کرتے ہیں، جو پی ڈی ایم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کچھ لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علی اعجاز آفیشیل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر آج میں موجود ہوں ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ۔ ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ تو ہم ہمیشہ اپنی ایپیسوڈ میں آپ کے پاس منفرد ٹاپک، منفرد چیزوں پہ گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ذرا سا ہٹ کے ہے عام نیوز سے، آپ ڈیلی سن کے تنگ آ گئے ہوں گے، تو آج میں آپ کو کچھ ایسی اندر کی کہانی، کچھ ایسی انفارمیشن بتانے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو میرا آج کا ناظرین ٹاپک ہے کہ بشرا ریاض وٹو کا عمران خان کی زندگی میں کیا رول ہے۔ تو چلتے ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب کی جانب، ان سے پوچھتے ہیں اندر کی کہانی، اور وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا رول تھا اور وہ اس حد تک خان صاحب کو پہنچانے میں ان کا کتنا کردار ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی سر۔ اچھا سر، میرا انٹرو میں جیسے آپ نے سنا ہوگا، میرا پہلا کویشچن سر آپ سے کہ عمران خان صاحب کی جب شادی ہوئی بشرا ریاض وٹو صاحبہ سے، تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی بدولت وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے 21ویں صدی کا، ٹھیک ہے سر، وہ 1/12 کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آبادی بڑھ گئی دنیا میں، 8 ارب عوام ہو گئے، اس میں بے شمار 1/12 ہوں گے، بے شمار ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے جو لوگ لیڈر بننا چاہیں، سیاست میں آنا چاہیں، تو انہی کا مقابلہ ہوگا نا۔ 1/10 اور 11 تو پیچھے رہ جائیں گے۔ 20ویں صدی میں عوام ذرا کم تھی، اس وقت 1/4 بھی چل جاتا تھا، 6 والا بھی بن جاتا تھا۔ عمران خان صاحب 1/، وہ نواز شریف صاحب 1/4 کے کھانے کے مالک بنتے رہے۔ 1/12 ان کو ٹکرتا کوئی نہیں تھا، 1/12 کا ان کو ٹکرتا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ بن جاتے تھے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، گو کہ پول سائنس پڑھی تھی، آکسفورڈ سے پڑھے۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں کمانڈ تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی، ٹھیک ہے، اور 1/12 کے کھانے کے مالک تھے، تو ان کے ہوتے میں دوسرا کپتان نہیں آیا، وہی رہے۔ 1/12 تھے نا، 20ویں صدی میں وہ 1/12 پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب عمران خان صاحب پیدا ہوئے تو ان کے ذائچے میں 2 راج یوگ بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، راج یوگ سمجھ لو، 2 ایسی پاورز بیٹھی ہوئی تھیں کہ جو ان کی مدد کرتی تھی۔ ببر شیر۔ اب ضیاء الحق صاحب شہید کے دور میں 1987 میں آپ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا خان صاحب نے، تو ریٹائر ہو گئے خان صاحب کو۔ ضیاء الحق صاحب شہید نے بلایا، دوبارہ آپ کپتانی لینے لی، پھر دورہ ویسٹ انڈیز کیا عمران خان صاحب نے، گئے، جیت کے بھی آئے، اور پھر جیتے رہے ملک پاکستان کے لیے، سبز ہلالی پرچم کی شان بڑھاتے رہے، اور ایک ٹائم آیا ورلڈ کپ بھی اٹھایا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم پہ خان صاحب کا شادی بھی ہوا، اور جمائمہ گولڈ سمتھ سے ہوئی، اور جمائمہ گولڈ سمتھ بھی
اتفاق کی بات ہے 1/12 کے خانے کی مالک، جن کا نام آج تک لیا جاتا ہے، 1/12 خانے کی ہیں تو ان کا نام آ جاتا ہے نا. وہ الگ بات ہے خان صاحب کی ایکس مسز ہیں، لیکن نام آج بھی ان کی زندگی میں رول ہے. آج بھی انہوں نے دنیا بھی انہیں مانتی ہے. اور ٹویٹر ایکس پہ ابھی بھی لگی ہوئی ہے کہ میرے سابقہ شوہر کے بارے میں کمپین. اور خان کے بچوں کے لیے وہ بولتے ہیں 1/12. 1/12 سے جب خان صاحب کی شادی اچھا ہوئی تو اب جمائمہ گولڈ سمتھ ہے نا. جی سر. جمائمہ جو ہیں کیپریکون سے نیم ہے، گولڈ از آلسو کیپریکون سے، سمتھ از آلسو وہ کیوریس ہے. تینوں کے جو پلانٹ ہے سیٹرن ہے، 3 سیٹرن کی مالک تھی وہ. ٹھیک ہے. کتنی؟ 3 سیکٹر کی بات. ادھر عمران احمد خان 2 مریخ کے اور سیٹرن پھر مریخ کے مالک عمران احمد خان نیازی. 2 سیٹرن مریخ اور پھر 2 مریخ، ایک زحل اور ایک مریخ کے مالک. 1/12 پاورفل ہے لیکن ذرا ضدی ہوتے ہیں یہ 2 مریخ والے لوگ. ٹھیک ہے. ادھر آصف علی زرداری صاحب بھی 2 مریخ کے مالک لیکن ضدی نہیں ہے، ذہین بڑے ہیں، لیکن جو سوچا ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں. 1/12 وہ بھی. چلیں خیر. عمران احمد خان صاحب کی شادی 1/12 سے جمائمہ گولڈ سمتھ ہوئی تو راز تھی. 2 بیٹے بھی اللہ پاک نے دیے، سلمان خان اور قاسم خان. سلمان خان شنی کے مالک ہیں، قاسم مرکری کے مالک ہیں ماشاءاللہ. اچھا ادھر اگر ہم دیکھیں، جب تک عمران خان صاحب کی شادی جمائمہ گولڈ سمتھ ہوئی تو ترقی ملی، ورلڈ کپ ملا، شوکت خانم ملا، ایک سیٹ بھی ملی. 0 سے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے سیاست میں، ترقی ہوتی رہی، عزت ہوتی رہی، بڑھتے رہے. وہ آپ خان صاحب کی زندگی سے چلی گئی، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ذاتی معاملات. ادھر خان صاحب کے ٹریپ ہوئے، کیا ہوا، وہ ایک آ گئی ریحام خان. ریحام خان جی. اب ریحام جو تھیں وہ وینس کی مالک ہیں، ایک وینس کی. جب ریحام آئیں ایک وینس کی مالک، خان صاحب ڈیفیم ہوئے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کتابیں بھی آئیں، چرچے ہوئے، بڑا کچھ ہوا. ایسے ہی وہ چلی گئیں. پھر آ گئیں بشرا ریاض وٹو. اب بشرا ریاض وٹو، اب یہ بشرا جو ہے وینس، ریاض وینس، وٹو وینس، 3 وینس. خان صاحب کو جب ایک وینس والی ریحام خان ملی تو ڈیفیم ہو گئے. جب 3 وینس ملی، اب دیکھو نا دل کی بات ہے نا، تو اس میں تو کوئی بات نہیں نا، اس میں تو کوئی گناہ نہیں اگر انسان کو شادی کر لے، محبت کی جو بھی ہے، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. لیکن سٹار میچ نہیں کرتے. خان صاحب کو ایک وینس کی وجہ سے ڈیفیم ہوئے. پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا ہوگا، میں نے تو ابھی تک نہیں سنا کہ خان صاحب نے منہ سے کہا کہ ان کی وجہ سے وزیر اعظم بنے، لیکن جو چرچا ہے ایسے ہی وائرل ہے جو بات کہ جی ان سے شادی کرو گے تو آپ وزیر اعظم بنیں گے. وہ شادی ہو گئی، وزیر اعظم بن گئے. خان صاحب کے تو زیچے میں پہلے ہی 2 راج یوگ بیٹھے تھے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 دفعہ کوئی پاور سے لینا. ٹھیک ہے. 2 دفعہ پاور کہاں لی تھی؟ کپتان ہوئے تھے، کپتان ہوئے، ورلڈ کپ جیت گئے. ٹھیک ہے نا. اب ایک دفعہ ادھر وزیر اعظم بن گیا جو 18 تاریخ کو بنے تھے. 1 اور 8 9 خان صاحب کا لکی نمبر 9. اب خان صاحب جو نا میل پلانٹ کے مالک ہیں. مریخ ایک مذکر سیارہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو وینس ہے یہ فیمیل سیارہ ہے. ایک ریحام ایک فیمیل سے مار کھائی، ایک فیمیل سیارے سے، 3 فیمیل آئی تو خان صاحب میرے مطابق اندر ہو گئے بشرا ریاض بٹو کی وجہ سے. خان صاحب کی ان سے شادی نہ ہوتی تو خان صاحب نے تب بھی وزیر اعظم بننا تھا لیکن جیل نہ جاتے. ٹھیک ہے. یہ خان صاحب کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی ستاروں کے مطابق. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو دل کے معاملات ہیں نا. اب میری شادی ہوئی الحمدللہ 2008-9 میں مجھے کسی سے پیار ہو گیا مجھے، اور میرے اچھے گھرانے میں شادی ہوئی ہوئی. تو میں نے اپنی مسز کو کہا کہ جی مجھے تو ہو گیا پیار کسی سے. ٹھیک ہے. میں نے کرنے لگا ہوں دوسری شادی. میں اپنی اس وقت مدر اللہ حیات تھیں وقت کی، وہ ماشاءاللہ 18 گھنٹے تہجد پڑھتی تھیں.
میں ان کے پاس گیا کہ جی مجھے کسی سے پیار ہو گیا تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے یہ خاتون ستاروں میں بھی نہیں پرفیکٹ, ہر حوالے سے نہیں پرفیکٹ. میں ان سے شادی کروں گا, عشق لے کے چلوں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا. میں کہا آپ دعا کریں اور آپ تسبیحات یہ آپ بھی پڑھیں, آپ تو, اور اپنی بیوی کو بھی میں نے کہا کہ آپ بھی پڑھیں اور مجھے پانی پلائیں دم کر کر کے تاکہ میں اس پرابلم سے نکلوں. میں کہا مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے لیے راس نہیں ہے, لیکن میں اندر سے بے ایمان ہو چکا ہوں, دل نہیں مانتا. ٹھیک ہے. میری مسز کی آنکھوں سے آنسو آ رہے, میں کہا میری دوست بھی ہیں لیکن میں اس مجبوری میں شادی کر جاؤں گا. ٹھیک ہے. لو جی انہوں نے دم کرنے شروع کر دیے, سب کرنا شروع کر دیا. میں نہیں ٹل رہا, میں اس عورت کے ساتھ گھوم رہا ہوں, شاپنگ کرا رہے ہیں. عید کا ٹائم تھا, بقرہ عید کا. میں کہا لے میں قربانی خریدنا جا کے, میں عید کی قربانی کے لیے نکلا تھا, پیسے لے کے میں انہوں شاپنگ کرا دیتی. ٹھیک ہے. اب میں واپس جب نکلا ہوں رات کے 2 بجے تو اس وقت یاد ہوگا 2009 کی بات ہے غالباً, پورے لاہور میں بکرا ختم ہو گیا تھا. میں نے قربانی نہیں کی, میں ڈر گیا. میں کہا کم پیر والا, میں کہا اللہ پاک مجھے معافی دے دینا, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کرنا. میں اپنے والد صاحب کے گھر آیا, ابو نے قربانی لی, نہیں کہتے نہیں. میرے ابو کی آنکھوں سے آنسو آئے, وہ بھی وقت کے پیر ہیں, میرے پیر ہیں. چھترے کھڑے تو کہتے لے جا اے تو کر قربانی. میں کہا نہیں والد صاحب یہ آپ ہی کے ہیں. میری گھر خوشی آنے والی تھی, بیٹی پیدا ہوئی. پیدا ہونے سے پہلے ہاسپٹل جانا تھا, میں نے بکرا منگایا, وہ ذبح کرایا, وہ بکری تھی. مجھے پتہ چل گیا بیٹی آنے والی. 6ویں دن عقیقہ کیا, پھر بکرا منگوایا, ذبح کرایا. 21ویں دن میری بچی اللہ کو پیاری ہو گئی. میں ڈومیسکس گیا, حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کے روزے پہ رویا. مجھے اگلے سال پھر بیٹی کو عطا ہوئی. لیکن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو قربانی نہ کرنے سے مجھے بکرے بھی دی اور جان بھی دی. اللہ نے مجھے سزا دی مجھے, اور میں نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. میں نے اس خاتون کو نہیں چھوڑا تھا. جب میں نے اس کو بتایا نا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی, اس نے کہا اس میں کون سی بات ہے, کیا اس میں کون سی بات. تو میرے دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا, جو میری رگوں میں دوڑ نہیں تھا. ایک پیار وہ لہو بن کے میری آنکھوں سے گر گیا. پھر کیا ہوا, اس کو میں نے چھوڑ دیا خود بخود. میرے بزرگ دیکھو میں نے قربانی دی ایک بڑی, تو میرے ساس ماں بھی ٹھیک ہو گئی اور میری بیگم بھی, ہر چیز. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں غلط جگہ پہ چلا گیا تو مجھے اس کا نقصان ملا بہت شدید. ستاروں کے مطابق خان صاحب کی شادی اس جگہ پہ ہونا, جو ستاروں کے مطابق معاملہ, یہ تو معاملہ اللہ پاک کی, ستاروں کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی ستارے صحیح نہیں جڑتے تھے, ٹھیک ہے, جو جوڑ جس کی وجہ سے خان صاحب اندر ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو پوری اپنی بھی بات بیچ میں شامل کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے بتایا یہ ستارے جو خان صاحب کے آپس میں نہیں ملتے تھے, غلط جگہ پہ شادی. اور میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ, میں کسی کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اسی بات, خان میرا لیڈر ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا خان صاحب کی زندگی میں یہ رہیں گی اتنی مشکلات رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے میں میرے ملک پاکستان, بشرا جاز بھٹو کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, میرے ملک پاکستان میں پرابلمز آئیں نوجوانوں کو بھی. کیونکہ جب سنجرانی میں علی مین گنڈا پور کو اجازت مل گئی تھی کہ پی کے کا وہ وزیر اعلیٰ تھا کہ آپ سنجرانی میں جلسہ لے آئیں, تو لیڈ کس نے کرنا تھا, علی مین. بشرا ریاض بھٹو صاحبہ کہاں سے آ گئی اس کو لیڈ کرتے ہوئے, وہ ایک دم سے انٹری ہوئی نا. اچھا وہ کہاں سے آ گئی, اور پھر آپ کو اجازت ہے سنجرانی کی کہ سنجرانی میں حکومت نے کہہ دیا آ جائے. میں بھی کہہ رہا ہوں سنجرانی میں چلے جاؤ, ادھر پروگرام کر رہا ہوں, میں کو ادھر جا کے بیٹھ جانا, دھرنا دے دینا, حکومت کی کانپیں ٹانگیں گی, جو تفتیشی افسر ہے وہ کہہ دے گا خان صاحب نے کچھ نہیں ملا, لے جائیں. اب اس بشرا بی بی صاحبہ نے اس جلسے کو لے کے وہ خود ہی نکلیں, نہ انہیں سیاست کی الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے, وہ لے کے نکلی ہیں دفعہ 144 والی جگہ پہ, وہ ڈی چوک میں. وہاں پہ عوام کو لے کے گئی, لاکھوں کا ملزمہ تھا, ہزاروں میں رہ گیا, اور وہ سارے
गिरफ्तार हुए, बड़ा कुछ हुआ, अंदर हो गए, सब करवाया किसने? कौन था पीछे? बुशरा रियाज भुट्टो साहिबा थी। ये सारा नुकसान किसकी वजह से हुआ? बुशरा रियाज भुट्टो की वजह से। जब खान साहब अदम एतमाद वाला मामला आया असेंबली में ऊपर, वहां पे ओपोजिशन लीडर बन जाते, बैठ जाते खान साहब, ठीक है, हुकूमत ठुक जाती। पंजाब असेंबली पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, क्यों असेंबली तोड़ी? परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं ना तोड़ना, साहब में फंस जाएंगे। पैगाम देने वाला कौन है? तोड़ दो। कौन है? खान साहब तो ऑक्सफोर्ड के बड़े, उन्हें नहीं पता पॉल साइंस में सब कुछ है। केपी के असेंबली आपके पास है, असेंबली वो भी तोड़ दी, 2 तोड़ी, किसने तोड़वाई? सवालिया निशान है। सर बुशरा रियाज भुट्टो साहबा ने तो ना करवाई होंगी भाई, कोई तो गाइड कर रहा है। एक 10वीं क्लास के बच्चे को, 8वीं क्लास के बच्चों को मुताला पाकिस्तान उसने पढ़ा हुआ है, छोड़ दो वकालत को। ये तो पता है ना कि असेंबलियां तोड़ने से क्या होगा। ठीक है, आपने अपनी बाजियां खुद जाया की, अपने तीर कमान से गलत जगहों पे फेंके, टारगेट पे फेंके नहीं है। कौन है जिम्मेदार? ओ सर ये सारा कुछ जो मैं समझता हूँ अपने तई, आज खान साहब जिस जगह पे हैं, जो मैं समझता हूँ, जो अपने तई समझता हूँ मैं, जो जफर से भी समझता हूँ, हालात हाजरा को देख के समझता हूँ, हर हवाले से खान साहब को बुशरा रियाज भुट्टो साहबा रास नहीं है। सर वो बात ठीक है आपकी, बट खान साहब जिस तरह आपने कहा ऑक्सफोर्ड के पढ़े, उन्हें नहीं था नजर आ रहा फराग होगी और पिंकी पीरनी क्या कर रही है इस मुल्क के साथ? मेरे ख्याल से मैंने एक बात की थी कि मुझे पता था कि मैं अपना जो घर का वाकया सुनाया, हाँ ठीक है, मैंने कहा था कि मुझे समझ है मैं इस जगह जा रहा हूँ गलत है, और मैंने उस गलती को किया, गलत को मैंने सही समझा और फिर मुझे कुर्बानी देनी पड़ी। सर ठीक है, आपने कुर्बानी दे दी, खान साहब भी कुर्बानी दे रहे हैं कुर्बानी खान साहब। क्या आप समझते हैं सर आने वाले दिनों में कोई खान साहब पे कोई और मजीद संगीन कोई मुकदमा या सजा? 14 जनवरी से खान साहब के 10th हाउस में 14 जनवरी 15, 16, 17 इन 3-4 दिनों में सूरज भी मिलेगा, मंगल भी मिलेगा, और क्या कहते हैं वीनस भी मिलेगी, जो यहाँ से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। और 19 जून तक खान के फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा इंतज़ार कर रहा होगा, ठीक है, और कि फर्स्ट हाउस में आ गया होगा और इंतज़ार करेगा वहाँ पे कि खान साहब जो हैं का कोई मामला हल हो जाए। लेकिन पीटीआई 2-3 धड़ों में है। अब मैं 2-3 धड़े कह रहा हूँ, पहले मैं 2 कहता था। कुछ चाहते हैं खान साहब आ जाए, थोड़े लोग हैं बहुत सीनियर, बहुत समझदार, कुछ लोग मकासद के हवाले से चाहते ना आए, कुछ लोग पीडीएम के साथ मिले हुए, उनकी हवाले से बातचीत हुनैब गेम चलते हो, हुनैन करते हो, सियासत है ना, ऐसे ही है। ओए साडे मुल्क दी सियासत याद रखी बड़ी ओ जालम है, ए बंदे खा जांदी है जिवें रोटी बंदा खा जांदा है। की रोटी बंदा खा जाता, बंदे रोटी नहीं खांदे, बंदा रोटी दे पिछे नसदा फिरदा है, रोटी बंदा खा जांदी है। साडे मुल्क दे विच सियासत बंदा खा जांदी जी। अच्छा सर सियासत बंदा तो खा जाती सर, वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, बट मैनू फिर सर टॉपिक ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੇਪੀਕੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾ ਅਟੈਕਿੰਗ ਸਰ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਾਲਜ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। बात ये है खान साहब तो अंदर है, उन्हें बाहर की हकीकत का नहीं पता, क्या हो रहा है, कौन उनके हक में है, कौन उनके हक में नहीं है, कौन जो भी खान साहब के पास बात आती है, पैगाम आता है, उस अपने माइंड को अप्लाई करते हैं, यूज़ करके उसके मुताबिक वो फैसला देते हैं। खान साहब कल भी जेल में थे, खान साहब आज भी जेल में है, खान साहब कल भी जेल में हो सकते हैं। अग्रेसिव खान को किया जाता है, खान साहब एग्रेसिव बोल देते हैं, वही पैगाम हूबहू अग्रेसिव आ जाता है। क्या पैगाम आप चेंज नहीं कर सकते? खान साहब ने कोई गलत अग्रेसिव गुफ्तगू की है, उसको रद्दो बदल करके खूबसूरत गुफ्तगू में बात कर दी जाए आगे, ठीक है। खान साहब तो अग्रेसिव रहेंगे क्योंकि वो एक नडर आदमी है, लीडर हैं, वो तो एक्सेप्शनल है।
کیا اتنے اپنے آپ کو بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں، ہم بڑے بڑے سیاستدان ہیں، انہوں نے اتنی جیل کاٹی اس انداز میں، کتابیں منگواتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں اور اڑے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے اتنی سزا ہوگی پھر مسکراتے رہتے ہیں، اگے سزا ہوئے گی وہ پھر مسکراتے رہتے ہیں۔ وہ کہنے کا مطلب ہے یہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ہیں جو ٹیٹو پارٹی کرتے ہیں، جو پی ڈی ایم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کچھ لوگ ہیں بالکل ٹھیک ہے سر، وہ چاہتے ہیں خان نہ نکلے، اور یہ جو ہے پی ڈی ایم پارٹ 2 اپنا ٹائم مکمل کرے، جو ان کا ہدف ہے، جہاں تک یہ جا رہے ہیں۔ خان باہر آ گیا، وہ ہے بساکی علی حکومت کتنے چلے گی، ایسے ویلٹینیٹر تھے، ویلٹینیٹر نے لا دینے کھانے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، نشانی وہی ہے ابھی بھی خان صاحب کے باہر آنے کی؟ بشرا ریاض بھٹو صاحبہ آئیں گے اور خان صاحب آئیں گے؟ بشرا ریاض بھٹو تو پھنس گئی اب تو، اب یہ ہے کہ 14 جنوری سے جو مذاکرات، شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، علیمہ باجی نے یہ فرمایا ہے کہ جو مذاکرات کا بات کرے گا پی ٹی آئی کی تو وہ پی ٹی آئی کی جماعت نہیں، اور وہ عمران خان کے بھی ساتھی نہیں، وہ پی ٹی آئی کے بھی ساتھی نہیں، عمران اگریسو گفتگو میں باجی بھی ہیں، لیکن باجی نے تو اسی طرح بات کرنی نا جیسے خان صاحب کہہ گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب سہیل افریدی اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے، میرا خیال وہ پارٹی کا وزن کیا اٹھائیں گے، وہ خان کو کیا لے کے آئیں گے؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا سہیل افریدی غلطی نہ کرنا، دفعہ 144 میں انگلی نہ رکھنا، ہاتھ رکھا 400 پرچے ہو گئے، کیا کر لیا؟ اب پھر کوئی تحریک کی طرف آئیں گے تو پھر اور پرچے ہوں گے، اس کا راستہ نکالنا۔ سہیل افریدی 1/3 کا ہے، اشتہاری ہو جائیں گے کچھ دنوں میں وہ بھی۔ یہ جو ہیں سہیل، یہ اس میں کوئی بڑے منجے ہوئے کھلاڑی، بزرگ سیاستدان، سمجھدار لوگ جو افہام و تفہیم سے بات کرتے ہوں، جن کے پاس گفتگو میں کمال ہو، جو جن کے اندر عقل ہو، دانائی ہو، جو دور اندیش ہوں، جو دانا ہوں، وہ سوچیں، وہ بات بھی کریں، اور خان آ سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ ہماری ہے۔ ہم کون ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ ہم سے اسٹیبلشمنٹ سے ملک، ملک سے اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ سے قوم، ریاست، یہ سب ایک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر ایک میں مارجن ہے، اسٹیبلشمنٹ میں مارجن ہے، کیوں نہیں؟ خان صاحب بالکل کہیں جی میں مذمت کرتا ہوں 9 مئی کے حوالے سے، بالکل کہہ دیں، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ خان صاحب تو بارہا کہتے ہیں یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، کہیں راستہ نکلے گا، پی ڈی ایم نہیں نکلنے دے گی، ان کو بیانیہ ملا ہوا ہے، ٹیٹو پارٹیوں والے بھی نہیں نکلنے دیں گے، بیانیہ ملا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سب چاہتے ہیں، اہل علم والے لوگ، سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ خان آ سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر جی تو ناظرین، آپ نے آج ہمارا ڈیٹیل ڈسکشن سنی بشرا ریاض بھٹو صاحبہ کے بارے میں کہ ان کا عمران خان کی زندگی میں کیا رول ہے، اور ہاں پہلے بشرا آئیں گی تو پھر خان ہی آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بشرا ریاض بھٹو صاحبہ کا عمران خان صاحب کی زندگی میں کیا رول ہے، اور بقول ایم اے شہزاد خان صاحب کے مطابق اور زائچوں اور ستاروں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج خان صاحب جس حال میں ہیں اس میں بشرا ریاض بھٹو صاحبہ کا 100% ہاتھ ہے۔ تو ناظرین، میں یہ نہیں کہہ رہا ہاتھ ہے، ستاروں کی وجہ سے ان کو اس جو میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں، جو خان صاحب کی اپنی ایک وزڈم ہے اس مطابق، تو ان سب کی رسپانسبل شاید ستاروں کی وجہ سے بشرا ریاض بھٹو صاحبہ ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، ملیں گے اپنی نئی ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری مزید ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔